الحمد لله الذي جعل الأرض والسماء وبينهما في 6 أيام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. لله الحمد الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. والصلاة والسلام على نبيه خير البراء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. بعد سنة مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کی نسبت سے محفل معراج النبی کو سجایا. یقیناً آنے والا ہر مہمان بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری لگوانے کی غرض سے آیا، تو ہر مہمان ہی مہمان خصوصی ہے. اللہ کریم اس محفل کو سجانا، ہمارا اس میں شرکت کرنا، بیان کرنا اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ نامی صدی کے محدث ہیں، آپ کے استاد امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر نقل کیا. امام سخاوی شاگرد ہیں، امام سخاوی استاد ہیں، امام سیوطی شاگرد ہیں. شاگرد کا حوالہ اس لیے دیا کہ بعض شاگرد استادوں کے لیے فخر کا باعث ہوتے ہیں. امام سیوطی وہ امام ہیں جن کے متعلق امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں طبقات کے اندر کہ امام جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے عالم بیداری میں 75 مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوا عالم بیداری میں. تو جس کے شاگرد کی یہ شان ہے اس کے استاد کی کیا شان ہوگی. بلکہ دیوبندیوں کے امام اشرف علی تھانوی نے افاظات یومیہ کے اندر اس کا قول نقل کیا کہ امام سیوطی کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کرتا
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بتا دیتے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے یا نہیں ہے، اگرچہ پہلے وہ حدیث سنی نہ ہوتی، پڑھی نہ ہوتی، لوگوں نے تعجب سے پوچھا حضور آج سے پہلے آپ نے یہ حدیث سنی نہیں، آپ نے حدیث یہ پڑھی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو تھانوی نے کہا کہ امام سیوطی نے جواب دیا، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جب کوئی میرے سامنے حدیث پڑھتا ہے میں منہ اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیتا ہوں، وہی حدیث مصطفیٰ کو سناتا ہوں، اللہ سارے حجاب اٹھا دیتا ہے، سارے پردے اٹھا دیتا ہے، سامنے مدینے والے مصطفیٰ نظر آتے ہیں، میں حدیث سناتا ہوں، اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اگر چہرے پہ غصے کے اثار آ جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بلکہ کسی نے گھڑ کر منسوب کر دیا ہے۔ نہ ماننے پہ آئے تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جب ماننے پہ آئے تو کہتے ہیں 8ویں صدی کے محدث مصر کے قصبے سیوط میں بیٹھ کر مدینے والے کو مدینے میں دیکھ لیتے ہیں، جب مصر کے قصبے سیوط میں بیٹھ کر امام سیوطی نظر اٹھائیں تو مدینے میں مدینے والے کو دیکھ لیتے ہیں، تو خود مدینے والے کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ تو حدیث نقل کرتے ہیں آپ کے استاد، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جو ایک دن میں 1000 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر بھی، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی روایت کو نقل کیا، حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا صحابہ کم بین السماء والارض، بتاؤ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین سے پہلے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا لکل سماء الى السماء مسیرۃ 500 سنۃ، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ، وَكُلُّ كَثِيفٍ مَسِيرَةُ 500 سَنَةٍ، اور آسمانوں کے درمیان جو موٹائیاں ہیں ہر موٹائی کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7۔ الَّذِي خَلَقَ السَّبْعَ السَّمَاوَاتِ طِبَاقًا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 طبق پیدا کیے، 7 آسمان، ایک آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ، 7 کو 5 کے ساتھ ضرب دے تو کتنا جواب آتا ہے؟ 3500 سال، 7 آسمانوں کا فاصلہ، درمیان میں جو موٹائی ہے وہ بھی 7 موٹائیاں ہیں، 7 طبق ہیں، تو 500 سال ان کا راستہ، 3500 سال طبق کے، 3500 سال آسمان کے جو فاصلہ ہے ان کے، کل ہوا 1700 سال، 7000 سال کا فاصلہ زمین سے 7ویں آسمان تک کا ہے، 7000 سال، 70 صدیوں کا فاصلہ۔ فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میرا غلام دن بھر میں 1000 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اگر عام امتی مصطفیٰ کی ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب نظر کے اندر وہ نور و فراست پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے لیکن 70 صدیاں دور جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ جب عام امتی درود پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے یہ رتبہ حاصل کر لیتا ہے تو جس کے صدقے ملا اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا، جس کے صدقے ملا اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو 27 رجب کی شب عظیم معجزہ اللہ کریم نے عطا فرمایا، آپ کو معراج پر بلایا، لامقام پر جا کر اللہ کا دیدار کیا۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں، وفاء الفہم میں امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، اس کے علاوہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات نقل کی کہ مشہور تاریخ کے مطابق جس تاریخ کو معراج ہوئی وہ مؤرخین نے 27 رجب المرجب جو ہے وہ نقل کی ہے۔ اگرچہ اور اقوال بھی ملتے ہیں، بعض لوگ بڑا مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تاریخ ہی ثابت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرو، تاریخ بھی ثابت ہے اور جس پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے جو مشہور قول ہے وہ بھی ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خُرِجَ عَنْ سَاقَ فِي بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جبریل، فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، جبریل، یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا۔
حدیث نمبر 349. میں مکہ مکرمہ کے اندر تھا تو جبریل امین میری چھت پھاڑ کر حاضر ہوئے. جبریل امین میرے گھر کی چھت پھاڑ کر حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین چھت پھاڑ کر حاضر ہوئے. آگے امام روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر روایت نقل کی 8ویں جلد کے اندر کہ نازل جبریل و میکائیل و اسرافیل مع کل واحد منهم 70,000 ملک. جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، ہر ایک فرشتے کے ساتھ رب نے 70,000 فرشتوں کی برات مصطفیٰ کے بیڑے میں بھیجی. ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل آتے ہیں، امام روح البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی 8ویں جلد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب وہ جماعت پہنچتی ہے فَأَيْقَظَهُ جبریل بِجَنَاحَيْهِ، جبریل امین اپنے کفوری پروں کے ساتھ مصطفیٰ کے جسم کو مس کر کے مصطفیٰ کو بیدار کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، تنام عینی ولا ینام قلبی. میری بلکہ مطلب انبیاء کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے، جو نبی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب فرشتے جب آئے وَأَنَا بِمَكَّةَ فَفَرَجَ صَدْرِي، 2 فرشتے میرے قریب آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا، میرا سینہ چاک کر دیا. وَأَنْ ثُمَّ غَسَلْهُ بِمَاءِ زَمْزَمْ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ بلا دم ولا وجع، کہ جب سینہ چاک کیا نہ ہی مجھے درد محسوس ہوئی، نہ ہی میرے سینے سے خون نکلا. بعض لوگ واویلا کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تو بتاؤ جنگ احد میں جو آپ کے دانت کا ایک ٹکڑا شہید ہوا، دانت سے خون نکلتا تھا، اور جب آپ پچھلے لگواتے تب بھی خون نکلتا. اگر نبی نور ہے تو خون کیوں نکلتا تھا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نور بھی تھے، بشر بھی تھے، نور بھی تھے، بشر بھی تھے. جنگ احد کے اندر اور جب پچھلے لگوائے اس وقت خون نکلنا اس بات کی دلیل ہے اس وقت میرے مصطفیٰ پر شان بشریت کا غلبہ تھا. جب سینہ چاک ہوا، سینہ چاک کر کے سینے کے اندر سے دل نکالا، فرماتے نہ خون نکلا، نہ درد ہوئی، نہ خون نکلا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ پر اس وقت شان نورانیت کا غلبہ تھا. مصطفیٰ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. فرماتے ہیں پھر ایک ثم جاء بِطَسْتٍ مِّن ذَهْبٍ، ایک سونے کا تشت لے کے آئے، سونے کی ٹرے لے کے آئے، اس کے اندر میرا دل نکال کے رکھا. اب میں علیہ السلام بار بار کر آب زمزم کا ڈول لے کے آ رہے ہیں، اور آب زمزم کے پانی کے ساتھ آب زمزم کا پانی لے کر میرے دل کے اوپر ڈالا. میرے دل کے ذریعے آب زمزم کے پانی کو برکت دی گئی، کیونکہ آب زمزم نکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اور قلب نکلا مصطفیٰ کے سینے سے. آب زمزم اس لیے معظم ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی تو یہ قلب اس سے بڑھ کر معظم ہے کہ یہ مصطفیٰ کے جسم کا حصہ اور ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں ملتئن حکمتاً و ایمان، اس کے اندر حکمت بنی، اس کے اندر ایمان و تجلیات بھرے، اور واپس سینے کے اندر رکھ کر جبریل نے اس دل کو سی دیا. اب محدثین نے، مفسرین نے، شارحین نے یہاں ایک بات بیان کی کہ دل کے اندر جو ایمان اور جو انوار و تجلیات داخل کیے، یہ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو تجلی اللہ نے کوہ طور پر 1 درہم کے برابر گرائی، کوہ طور جل کر خاک ہو گیا. کیونکہ جا کر مصطفیٰ نے لامقام پر رب کے جلووں میں گم ہونا تھا، تو مصطفیٰ کے دل کو رب نے اتنی تقویت دی کہ وہ تجلی اگر کوہ طور پر گرتی ہے تو جل کر خاک ہو جاتا ہے، تو مصطفیٰ کا دل پہاڑوں سے بھی مضبوط کر کے اپنے دیدار کے لیے بلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد شق صدر ہوا، میری بارگاہ میں ایک براق پیش کیا گیا. براق لفظ ہے برق سے، برق بجلی کو کہتے ہیں.
اس کی رفتار بجلی کی طرح تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک قدم جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، براق کو چلنے لگا، وجد کرنے لگا، اس کے اوپر زین ڈالی، میں سوار ہو گیا، اب جبریل امین میرے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہم سفر کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں براق پر سوار ہو کر جب سفر شروع کیا، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6157 کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب براق کدھر ہے؟ آسمانوں پر، فضا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کدھر ہے؟ زمین کے اندر، قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جو نبی آسمان پر جا کر زمین کے نیچے کی خبریں دے سکتا ہے، وہ نبی قبر انور کے اندر جا کر زمین کے اوپر کی خبریں بھی دے سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ہم کہتے ہیں وہ تو زمین کے نیچے کی خبریں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قصیب احمر کے پاس سے، سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس سے جب براق گزرا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اوپر سے، قبر ہے نیچے، اس کے اندر ہے موسیٰ علیہ السلام، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھے، نماز زندہ پڑھتے ہیں، مردے نماز نہیں پڑھتے۔ پتہ چلا اللہ کے جو نبی ہیں وہ زندہ ہیں اور روح مائی جسد زندہ ہیں اور قبروں کے اندر نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوں ہی ہمارا سفر جاری تھا، ابھی مسجد اقصیٰ تک نہیں پہنچے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا جلد نمبر 1 میں، کہتے ہیں کہ جب براق ایک مقام پر پہنچا تو جبریل نے کہا انزل یا رسول اللہ فصلی، براق سے نیچے اتریے، نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلیت، میں نے نماز ادا کی، میں نے نفل ادا کیے۔ فقال اتدری این صلیت، تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ اب جبریل خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں صلیتا بطوری سینا حیث کلم اللہ موسیٰ، جس جگہ پہ آپ نے نماز ادا کی یہ طور سینا کا پہاڑ ہے جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا۔ آگے پھر سفر شروع ہوتا ہے، ثم قال انزل فصلی فصلیت، یہ نسائی شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، اس کے اندر فصلیت کے لفظ ہے، اس کے اندر ففعلت کے لفظ ہے۔ پھر جبریل نے ایک مقام پر براق کو روکا، کہا یا رسول اللہ رکیے، نماز ادا کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ فقال اتدری این صلیت، پھر جبریل پوچھتے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ پھر جبریل خود کہتے ہیں صلیت بیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ نے بیت لحم کے پاس نماز ادا کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مقدس مقامات پر جا کر عبادت کرنا، دعائیں کرنا، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سنتا ہر جگہ ہے، اللہ سنتا ہر جگہ ہے، تو پھر تم مزارات پہ لینے کیا جاتے ہو؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے، موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، تو جدھر پورے کا پورا جسم ولی کا پڑا ہوا ہے، نبی کا پڑا ہوا ہے، ادھر انوار و تجلیات کا خیال ہوگا۔ تو سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ مقدس مقامات پر جا کر دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی پتا تھا اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن محراب مریم کے پاس جا کر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہنالک دعا زکریا، محراب مریم کے پاس جا کر جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو وہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ تھی حضرت مریم علیہ السلام، اللہ نے اس جگہ حضرت مریم علیہ السلام اس جگہ عبادت کیا کرتی تھی، تو اس جگہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ایک صالح اولاد عطا فرمائی۔ پتہ چلا مقدس مقامات پر جا کر دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، نیا گھڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہمارا سفر آگے جاری ہوا، ثم پھر ہم بیت المقدس کے پاس پہنچے، میں نے اپنا براق اس کھونٹی کے ساتھ باندھ دیا جہاں پر انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ ثم دخلت بیت المقدس، پھر بیت المقدس کے اندر میں داخل ہوا، فجمع لی الانبیاء فقدمنی جبریل حتی اممتهم، جب میں بیت المقدس کے اندر گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو بیت المقدس کے اندر جمع کیا،
حضرت جبریل امین نے مجھے آگے کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تمام نبیوں کی امامت کروائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حتی امامتہم، یہاں تک کہ میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر ایک جلسہ ہوا جس کے اندر انبیاء نے بیانات کیے، پھر آگے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہم آسمانوں کی طرف گئے۔ فاستفتح جبریل فقیل من انت، جبریل امین پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے فرشتے نے آواز دی کون ہے؟ قال جبریل، جبریل امین نے عرض کی میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، فرشتے نے پوچھا اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ قال محمد، کہا میرے نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ قیل وقد بعث الیہ، قال قد بعث الیہ ففتح لنا، تو انہوں نے کہا یہ وہی محمد ہے جن کو آج کی رات رب نے بلایا ہے۔ تو جبریل عرض کرنے لگے ہاں وہی محمد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، جب دروازہ کھلتا ہے تو سامنے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرحبا لی، تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دعا دی، پھر آسمان کے دوسرے دروازے پر جاتے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلتا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ عیسیٰ ابن مریم و یحییٰ ابن زکریا، دروازہ کھلتا ہے تو میرے استقبال کے لیے دوسرے آسمان پر رب نے عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ آ کر کہتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، دعا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلتا ہے۔ فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، جب دروازہ کھلتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے استقبال کے لیے رب کا وہ نبی کھڑا ہے جس کو آدھی کائنات کا رب نے حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور جب دروازہ کھلتا ہے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، خوش آمدید۔ فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر گئے، دروازہ کھلتا ہے۔ فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَا وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جب ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے۔ فَفُتِحَ لَنَا، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاہِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى بَيْتِ الْمَعْمُورِ، جب دروازہ کھلتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ جس طرح ہمارا مومنین کا کعبہ ہے، اسی طرح اس کی سید میں ساتویں آسمان پر ایک کعبہ ہے فرشتوں کا جس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور، جب بیت المعمور پہنچے تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے دل میں گمان ہوا کہ فرشتے جمع ہو رہے ہیں، اب جبریل امامت کروائیں گے، اب جبریل امامت کروائیں گے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا فقدمنی جبریل، جبریل امین نے مجھے آگے کیا یا رسول اللہ آپ فرشتوں کی بھی آج امامت کروائیں، کیونکہ مصطفیٰ کے ہوتے جبریل کی یہ مجال نہیں کہ مصلی پر کھڑا ہو۔ جس طرح ساری کائنات کے اندر انسانوں میں میرے مصطفیٰ افضل ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی افضل ہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کروائی۔ اب آگے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیت المعمور وہ جگہ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يُعُودُونَ إِلَيْهِ، بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ حاضری دے کر چلا جاتا ہے قیامت تک لوٹ کر نہیں آتا۔ ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتہى، پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہى کی طرف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہى وہ مقام ہے، فرماتے ہیں سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں انتہا کو، یہ وہ بیری کا درخت جو ساتویں آسمان پر ہے جہاں جبریل کی اڑان کی انتہا ہوتی ہے، اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔
حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا وَرَقُهَا كَالْآذَانِ الْفِيلَ، اس بیری کے درخت کے پتے اتنے اتنے بڑے تھے گویا کہ ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، اس کے بیر اس کا پھل اتنا اتنا بڑا تھا گویا کہ مٹکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، جب اللہ کا امر سدرۃ المنتہا پر چھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَن يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس حسن کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جو سدرۃ المنتہا پر وہ معراج کی رات حسن چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا کا مقام تھا۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر امام روح البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں وہ مقام جبریل، وہ جبریل کا مقام ہے۔ وقد کان باقی هناك عند عروجه، جبریل پیچھے رہ گئے مصطفیٰ آگے چلے گئے، سدرہ پر پیچھے رہ گئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ لو دنوت عنقلۃ لاحترقت، اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اب یہاں ایک جو عقیدے کی بات ہے، جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، مصطفیٰ چلے گئے، جبریل خود گئے نہیں، اس لیے کہ ان کو پتا تھا میں مصطفیٰ جیسا نہیں، اور مصطفیٰ کو روکا نہیں کیونکہ جبریل جانتے تھے کہ محمد مجھے جیسے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان پیارے مصطفیٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پار کر گئے، جبریل وہاں رک گئے۔ رأیتہ عند سدرۃ المنتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا پر دیکھا، ان کی اصلی حالت میں، اصلی صورت میں ستۃ مئۃ جناح، اس کے 600 پر تھے، ایک بڑا پر مشرق میں ایک مغرب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منہ الدرر والیاقوت، ان پروں سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے۔ اب آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سدرہ کا مقام حتی جاء سدرۃ المنتہا، کتاب و توحید کے اندر یہ روایت ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں کیا، اللہ سے ملاقات نہیں کی، یہ خواب کا معاملہ تھا۔ یہ بخاری شریف کتاب و توحید کے اندر روایت موجود ہے، حتی جاء سدرۃ المنتہا ودنا الجبار رب العزہ فتدل حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا، میں رب العزت رب جبار کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا، جہاں تک کہ رب کے اتنا قریب ہو گیا، 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا۔ او ادنا فاوحى اللہ فیما اوحى، پھر رب نے میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ رب کے اتنے قریب ہو گیا، اتنے قریب ہو گیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ عرب کے اندر جب کسی کے قرب کی مثال دی جاتی تو 2 کمان، تیر جس کے اندر ڈال کر چلایا جاتا ہے اس کو کمان کہتے ہیں، 2 کمانوں کی مثال دی جاتی قرب کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب کی مثال دی کہ میں رب جبار کے اتنے قریب ہو گیا، اتنے قریب ہو گیا کہ جس طرح 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اب راز و نیاز کی باتیں ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر کی بارگاہ میں عبداللہ ابن شریک کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، میں نے کہا اے ابو ذر غفاری، یہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 444۔ عبداللہ بن شفیق کہتے قلت لابی ذر، میں نے ابی ذر سے کہا لو رأیت رسول اللہ لسألته، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو ایک سوال کرتا۔ فقال، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ان ای شیء کنت تسألہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کا سوال کرتا؟ اب حضرت عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ کنت اسألہ هل رأیت ربک، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو میں سوال کرتا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ صحیح مسلم شریف، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں عبداللہ بن شفیق تیرے مسئلے کا حل ہو گیا۔ پوچھا کیا؟ کہا قال ابو ذر قد سألته، یہی سوال میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فقال، جب میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت نورا، اے ابو ذر غفاری جب میں معراج پر گیا میں نے اپنے رب کو دیکھا، نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ اپنے
کی بارگاہ میں گیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، نور ہی نور تھا. اور یہ صحیح مسلم شریف کی صحیح روایت کے اندر یہ موجود ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خصائص کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے حوالے سے واخرج احمد بسند صحیح ہے، امام احمد بن حنبل نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا. عن ابن عباس، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب عز وجل کا دیدار کیا ہے. امام طبرانی معجم اوسط کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہ کان یقول، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہا کرتے تھے ان محمد رآ ربہ مرتین، محمد مصطفیٰ نے رب کا جلوہ 2 مرتبہ دیکھا ہے، 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے، دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے. حضرت ابن عباس ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نظر محمد الی ربہ، محمد نے اپنے رب کا دیدار کیا. قال اکرمہ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں قلت لہ نظر محمد الی ربہ قال نعم، اکرمہ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ نے اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا. اب حضرت ابن عباس کہتے ہیں نعم جعل اللہ الکلام لموسیٰ، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام کو خاص کر لیا، یعنی اپنا کلیم بنایا، کوہ طور پر بلایا اور کلام کیا. وَالْخِلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. وَالنَّذْرُ لِمُحَمَّدٍ، اور محمد کو معراج پر بلا کر اپنا دیدار کروایا. اسی طرح جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی. 3 روایتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیتہ فرأیتہ، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کو دیکھا. وَلَا أَكَفُّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، رب نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. وَقَدْ وَجَدْتُ بَرْدَهَا أَنَامِلِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ، میں نے رب کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، میں نے ہر چیز رب نے میرے لیے روشن کر دی، ایک چیز کے بارے میں نے جان لیا، ایک چیز کے بارے میں نے جان لیا. یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 3235 3233 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جان لیا جو بھی آسمان اور زمین کے درمیان تھا. اگلی روایت کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک ایسا خاص علم عطا ہوا کہ جب دست قدرت رکھا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جو مشرقوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا، جو مغربوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا. پہلی روایت میں ہے فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ عَرَفْتُ، ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی، میں نے ہر شے کو جان لیا. دوسری میں ہے فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب میں جو تھا سب کچھ جان لیا. تیسری میں ہے فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمان اور زمین میں تھا میں نے سب کچھ جان لیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا ایک خاص حصہ شب معراج میں وہ عطا ہوا جو اس سے پہلے نہیں تھا. آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بتدریج نزول قرآن مکمل ہوا. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ جو واقعہ تم پیش کر رہے ہو یہ معراج سے پہلے کا ہے کہ معراج کے بعد کا ہے؟ یہ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ اگر بعد کا ہے تو دلیل دو، اگر پہلے کا ہے تو پھر یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نزول قرآن بتدریج ساتھ ساتھ علم مکمل ہوتا گیا. جب قرآن مکمل نازل ہوا، معراج ہوئی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو علم غیب کلی عطا فرما دیا. کلی علم غیب یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، رب کے اعتبار سے نہیں، مخلوق کے اعتبار سے علم غیب کلی. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قصیدہ بردہ کے اندر کہ لوح محفوظ کا جو علم ہے، لوح محفوظ میں کیا ہے؟ روز ازل سے لے کر قیامت تک ایک چیز جو ہونا ہے اور جو قیامت تک ہوگا، جو ہو چکا ہے، ایک چیز لوح محفوظ پر لکھ دی. تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوح محفوظ کا علم میرے مصطفیٰ کے علم کا ایک ٹکڑا ہے. جس مصطفیٰ کے علم کے ایک ٹکڑے ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتے، اس مصطفیٰ کے علم کل کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں رب جبار کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر رب نے اپنا دیدار کروایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف وحی کی، راز و نیاز کی باتیں کی۔ امام روح البیان رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی، ایک عقلی دلیل دی کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اللہ کا دیدار نہیں کیا، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقلی دلیل دیتے ہوئے، یہ تفسیر روح البیان کے اندر جلد نمبر 9 کے اندر لکھتے ہیں وَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَدْعُوَ كَرِيمٌ كَرِيمًا إِلَى دَاعِهِ، آپ فرماتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی کریم کسی کریم کو دعوت دے کر اپنے گھر بلائے، وَيُضَيِّفُ حَبِيبٌ حَبِيبًا فِي قَصْرِهِ، یا کوئی حبیب اپنے محبوب کو اپنے محل میں دعوت دے بلائے، ثم يَسْتَتِرُ عَنْهُ وَلَا يَرِيهُ وَجْهَهُ، پھر جب وہ محبوب حبیب کے گھر آ جائے تو حبیب پردے کے پیچھے چھپ جائے، چہرہ نہ دکھائے۔ امام روح البیان کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جب دنیاوی معاملات میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جس رب نے اتنا پروٹوکول دے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے جبریل کے ساتھ، 70,000 فرشتے میکائیل کے ساتھ، 70,000 فرشتے اسرافیل کے ساتھ بھیجے، مصطفیٰ کو جگایا، آب زمزم کے ساتھ سینہ، آب زمزم کے ساتھ جو ہے وہ دل کے ساتھ آب زمزم کو برکت دی، براق بھیجا، لامقام پر گئے، مسجد اقصی میں گئے، نماز پڑھائی، بیت المعمور پر فرشتوں کی نماز پڑھائی، اتنا اہتمام کیا، جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب چھپ جائے۔ امام روح البیان کہتے ہیں یہ بات عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، کہتے ہیں جب دنیا کے اندر یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی تو رب کی بارگاہ وہ ہے، وہ رب کی بارگاہ ہے، وہاں عقل کیسے تسلیم کر سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما کلم اللہ موسیٰ، اور دوسری روایت میں لما تجلی اللہ موسیٰ، یہ روایت شفا شریف کے اندر ہے، اس کی روایت لما تجلی اللہ موسیٰ، صفحہ نمبر 69 کے اوپر یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تجلی دیکھی، کان یبصر النمل علی الصفاء فی لیلۃ الظلماء مسیرۃ 10 فراسخ، جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو حکم ہوا تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکے گا، تو 1 درہم کے برابر رب نے کوہ طور پر تجلی ڈالا، کوہ طور جل کر سرما بن گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لما تجلی اللہ لموسیٰ علیہ السلام، جب رب نے موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ڈالا 1 درہم کے برابر، کان یبصر النمل علی الصفاء فی لیلۃ الظلماء، تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر اتنی تیز ہو گئی، نظر کے اندر اتنی بصارت آ گئی کہ اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر 30 میل کے فاصلے پر رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تجلی دیکھا، رب نہیں دیکھا، تو 30 میل تک نظر اندھیری رات میں چونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ جس حبیب نے معراج کی شب پورا اللہ دیکھا، اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ اگر تجلی دیکھا درہم کے برابر، نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر رینگتی ہوئی کالے رنگ کی چونٹی دیکھ لیتے ہیں، تو جس حبیب نے ٹک ٹکی باندھ کر معراج کی شب رب کے جلوے دیکھے، اس محبوب کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ رفع علی الدنیا، اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا، دنیا کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے دنیا کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، دنیا کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب رب کا دیدار کیا۔ کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ رب کی ذات ہے، سب سے بڑا غیب رب کی ذات ہے، اور جس سے کائنات کا سب سے بڑا غیب ہی نہ چھپا، چھوٹے چھوٹے غیب چھپانے کی رب کو کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے چھوٹے غیب چھپانے کی رب کو کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑا غیب رب کی ذات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ خدا بندی میں جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پھر تحفہ ملتا ہے امت کے لیے 50 نمازیں، جہاں پر معراج کا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ثابت کرتا ہے، وہاں پر اہل سنت کے بہت سے اعتقاد بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے مکے سے، راستے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب براق قصیب احمر کے پاس سے، سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، میں نے کیا دیکھا
موسیٰ علیہ السلام وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، صحیح مسلم سے اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. پھر آپ بیت المقدس میں گئے، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام. اب یہ گھنٹوں کا سفر نہیں تھا، لیلن کا لفظ ہے، جس کا یہ لیلن نکرہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے رات کا تھوڑا سا حصہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے شروع میں حدیث سنی کہ 7ویں آسمان تک کا فاصلہ 7 صدیوں کا ہے، 7000 سال کا فاصلہ. یہ وہ فاصلہ جو حدیثوں میں آیا. پھر سدرۃ المنتہا، آگے کا سفر کتنا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. صدیوں کا سفر، اور پل بھر میں واپس آئے تو بستر ابھی تک گرم تھا. تفسیر روح المانی، تفسیر روح البیان، بستر ابھی تک گرم تھا. جاتے ہوئے جس ٹہنی کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ٹکرایا تھا وہ ابھی تک ہل رہی تھی. جس پانی کے ساتھ وضو کیا وہ ڈھلان سے ابھی تک بہہ رہا تھا. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے سے حصے میں مصطفیٰ نے ہزاروں سالوں کا سفر کیا، رب کا دیدار کیا اور واپس آ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. بیت المقدس میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام ادھر نماز کے لیے آئے. جب چھٹے آسمان پر گئے موسیٰ علیہ السلام ادھر. جب واپسی آئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہیں، یا رسول اللہ نمازیں زیادہ ہیں، کم کروائیے. اب آنے واحد میں موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں. اگر ایک موسیٰ علیہ السلام آنے واحد میں، پل بھر میں، قبر میں بھی، بیت المقدس میں بھی، 7ویں آسمان پر بھی موجود ہو سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آن میں جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا قیامت تک قبر سے باہر نہیں آ سکتے. ہم کہتے ہیں وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بیت المقدس میں آئے تھے وہ قبر سے نکل کر آئے تھے یا کہیں اور سے آئے تھے. پھر جو انبیاء کی زندگی ہے یہ روح مع الجسد زندگی ہے. جب ہم دلیل دیتے ہیں بل احیاء عند ربہم کہ شہید زندہ ہے تو جس کی خاطر شہید ہوا وہ نبی زندہ کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں روحانی طور پر زندہ ہے. ہم بھی مانتے ہیں جسمانی طور پر زندہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بتاؤ نماز روح پڑھتی ہے یا جسم پڑھتا ہے؟ اکیلا جسم ہو، مثال کے طور پہ کوئی مردہ پڑا اس کے اندر روح نہیں، اب اس مردے پہ نماز نہیں. عالم ارواح کے اندر ہماری اکیلی روح ہے، عالم ارواح میں ہمارے اوپر نماز نہیں. جب روح مع الجسد ملتے ہیں، جب روح مع الجسد ملتے ہیں اور روح مع الجسد کے مجموعے کا نام زندگی ہے، روح مع الجسد کا مجموعہ ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے. انبیاء کا نماز پڑھنا بیت المقدس کے اندر، قبروں کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی ہیں اللہ نے ان کو روح مع الجسد حیات عطا فرمائی ہے. اب ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام آنے واحد میں قبر میں بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہیں، چھٹے آسمان پر بھی ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، روح کائنات ہیں کہ جب کائنات سے باہر ہوتے ہیں کائنات کا نظام رک جاتا ہے، کائنات کی نبض رک جاتی ہے، کائنات کا وقت رک جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کی حیات پر کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی حیات پر دلیل ہے. مصطفیٰ اگر ایک مثال سے سمجھیں، ہمارے جسم کے اندر جان ہے، روح ہے، ہم بول رہے ہیں، جسم حرکت کر رہا ہے، جب روح نکل جاتی ہے جسم ساکت ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. مصطفیٰ کائنات کی روح ہیں. جب معراج پر گئے، 7ویں آسمان سے آگے لا مقام پر چلے گئے، دنیا کے اندر سے مصطفیٰ جدا ہو گئے تو کائنات کا نظام رک گیا، کیونکہ کائنات کی روح جدا ہو گئی. یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ زندہ ہیں، میرے مصطفیٰ زندہ ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، اس جہان کی جان میرے مصطفیٰ. وہ ہیں تو جہان ہے، وہ نہ ہو تو جہان ساکت ہو جائے، جہان رک جائے. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی. جب پھر واپس مکے میں تشریف آوری ہوئی تو فرماتے کذبتنی قریش والوں نے مجھے جھٹلایا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں 1300 کلومیٹر کا سفر، اور جو اونٹ کی سست رفتار میں 6 ماہ کا سفر بنتا ہے، ایک شخص جائے اور آگے لا مقام پر جائے یا آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ جائے، ہماری سمجھ میں جو بات نہیں آتی. اب قریش کے جو کافر تھے جمع ہو کر، امام سیوطی نے قصص کبریٰ کے اندر لکھا
حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے راتوں رات مکے سے مسجد اقصیٰ میں گیا اور وہاں سے پھر لامقام پر گیا، اللہ کا دیدار کیا، واپس آ گیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ کہنے لگے تمہارے دوست محمد نے کہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر محمد کہتے ہیں تو بالکل حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق ابوبکر صدیق نے کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے آسمانوں کی خبریں مصطفیٰ دیا کرتے تھے اور میں یہاں زمین پر بیٹھ کر تصدیق کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ پھر قریش کا گروہ حکیم حجر اسود کے پاس جمع ہوا اور کہنے لگے ہم کچھ سوال کریں گے۔ وہ کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے، تو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بیت المقدس کے اندر گئے نہیں تھے۔ اب جو گئے تھے انہوں نے سوال کیا مسجد اقصیٰ کے بارے میں، بتاؤ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، کتنے پلر ہیں، کتنی باریاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، وہ سوال کرتے جاتے میں جواب دیتا جاتا۔ جو مصطفیٰ 1300 کلومیٹر دور کی مسجد اقصیٰ دیکھ سکتے ہیں وہ مدینے میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ اتنی دور ملک شام کے اندر، آپ مکے کے اندر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ مشرکین کے دل میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جانتے، اسی لیے تو سوال کیا کہ جواب نہیں دیں گے معاذ اللہ تو ہم ان کی تکذیب کریں گے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو یہ عقیدہ دیا کہ تم دیوار کے پیچھے کی خبر کی بات کرتے ہو، میرے مصطفیٰ تو عرش بری کی خبریں دیتے ہیں، عرش بری کی خبریں دیتے ہیں۔ پھر جب نمازیں ملی واپس آئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا لے کے آئے؟ فرمایا فُرِضَتْ عَلَيَّ 50 صلاۃ فی کل یوم، یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کریم نے ہر دن میں 50 نمازیں میری امت پر فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، بنی اسرائیل اس امتحان سے گزر چکے ہیں، آپ کی امت کے لیے بڑا شاق ہوگا، جائیے اور کم کروائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، تخفیف کا سوال کیا، اللہ نے 5 کم کر دی۔ واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، پھر کہا زیادہ ہیں، 45 سے 40 ہوئی، 40 سے 35، 35 سے 30، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی زیادہ، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے سونے محبوب انہن 5 صلوات کل یوم و لیلۃ لکل صلاۃ 10، ایک دن میں اور ایک دن اور رات میں 5 نمازیں تیری امت پر فرض کی ہیں۔ اے میرے حبیب میں نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب کم نہیں کیا، تیری امت 5 پڑھے گی، میں رب ہو کر ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا، ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ اور ایک بات اور کہی اے حبیب من ہم بحسنۃ، جو کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، فلم یعملھا، نیکی کی نہیں فقط نیت کی، کتبت لہو حسنہ، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ نیت کرنے پر ایویں نہیں دعوت اسلامی والے بات پر کہتے نیت کر لو، نیت کر لو۔ یہ معراج کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا تھا حبیب تیری امت نیت کرے گی میں ایک نیکی عطا فرما دوں گا۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، اگر وہ نیک کام جس کی نیت کی تھی اگر وہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، جو ایک گناہ کی نیت کرتا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، ابھی کیا نہیں، فقط نیت کی گناہ کی، اللہ چاہتا لم تُكْتَبْ شَيْئًا، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی کرتا ہے تو نیکی کی نیت کرتا ہے ایک نیکی، جب نیکی کر لیتا ہے تو 10 کا ثواب، گناہ کی نیت کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو فرمایا کتبت سیئۃ واحدۃ، اگر گناہ کر لیتا ہے تو اللہ ایک گناہ لکھتا ہے، نیکی کرتا ہے تو 10۔ قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہوں۔ اب یہاں جب آپ معراج پر گئے، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر،
7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. جب واپس آتے تو بتائیں پہلے 7واں آسمان آتا ہے کہ چھٹا آتا ہے؟ پہلے 7واں آتا ہے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہونی چاہیے لیکن ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے. یہاں شارحین نے ایک بات بیان کی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مقدر کروائی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن پر شان رضا کا غلبہ ہوتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر شان ناز کا غلبہ ہوتا تھا. اس طرح سمجھیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے پوچھتے ابراہیم علیہ السلام کیا ملا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے 50 نمازیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہنا تھا؟ جس طرح میرا رب راضی ہے میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں شان رضا یہ ہے کہ حکم ہوتا ہے بچے کی قربانی پیش کرو تو یہ نہیں کہ یا اللہ اس کی جگہ کسی جانور کی قربانی کر دیتا ہوں. نہیں، شان رضا یہ ہے خاموشی. نمرود نے آگ جلائی، فرشتہ آتا ہے سمندروں کا، اے اللہ کے نبی حکم کیجئے میں سمندر اڑیل دیتا ہوں. شان رضا خاموشی کہ جو میرے رب کی رضا ہے. اب طوفان کا فرشتہ آتا ہے، حضور حکم کیجئے بلیا ویٹ کر دیتا ہوں. ابراہیم شان رضا خاموشی کہ جس طرح میرے رب کی رضا ہے اس طرح ابراہیم کی رضا ہے. تو شارحین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ابراہیم علیہ السلام نے کہنا تھا جو رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے. موسیٰ علیہ السلام شان ناز والے نبی تھے کہ اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا اللہ کی بارگاہ میں آتے اے میرے اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، یہ کام اگر یوں ہو جائے تیری شان میں کمی نہیں آئے گی، ہم پر آسانی ہو جائے گی. تو رب نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا ابھی موسیٰ کے پاس جا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شان ناز والے نبی تھے بار بار رب کی بارگاہ میں بھیج رہے تھے، بار بار رب کی بارگاہ میں بھیج رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے رب نے 50 نمازیں جو تھی وہ 5 کر دی. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا فیضان ہے، ہم پڑھتے 5 ہیں رب ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے. یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احیاء العلوم کے مقدمے میں ایک بات لکھی اور علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی شمائم امدادیہ کے اندر امداد المشتاق کے اندر ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. کہتے کسی بزرگ نے عالم کشف میں یہ پوچھا اس وقت معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے یہ صوفیاء کی کتاب میں یہ بات ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کی طرح تبلیغ میں ہوں گے. تو کوئی مثال پیش کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علماء دیوبند کے پیر و مرشد نے یہ بات نقل کی، حضرت امام غزالی کی روح کو پیش کیا. ابھی دنیا میں آئے نہیں، امام غزالی کی روح آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام پوچھا نام کیا ہے تو امام غزالی کی روح جواب دیتی محمد بن محمد بن محمد بن غزالی. اپنا نام بھی بتایا، اپنے باپ کا نام بھی بتایا، اپنے دادا کا نام بھی بتایا اور جو پیشہ تھا وہ بھی بتایا. ابھی دنیا میں آئے نہیں، روح جواب دے رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے کیونکہ آپ جلال والے نبی تھے. کہا میں نے سوال ایک کیا ہے، اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ تو امام غزالی کہنے لگے رب نے بھی سوال ایک کیا تھا وما تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دے دیتے عصا ہے. آپ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریوں کو چارتا ہوں، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں. اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ آپ کہہ دیتے عصا جو بات ختم. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا لطف دوبالا کرنا چاہتا تھا. امام غزالی نے کہا میں رب کے کلیم کے ساتھ ہم کلام ہونے کا لطف دوبالا کرنا چاہتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے اور مصطفیٰ نے امام غزالی کی روح کو اپنے پیچھے چھپا لیا. تو 50 نمازیں 5 رہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. کوئی محبوب اپنے محب کو تحفہ دے بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، یار یہ میرے پیر نے دیا، یہ میرے استاد نے دیا، یہ میرے دوست نے دیا. کتنا سنبھال کے رکھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور پھر کس طرح پیک کر کے تحفہ دیا جاتا ہے. تو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تحفہ لے کے آئے نمازوں کا، ہم نے اس کو کتنا سنبھال کے رکھا. ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرمایا کہ یہ جو نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم کتنا اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. ہم جلسے مناتے ہیں میراج النبی کے، میلاد النبی کے، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے.
معراج کی شب عرش پر جا کر، لامقام پر جا کر جب وہ ہمیں نہیں بھولے تو ہمیں کیوں اپنے مصطفیٰ کو بھولنا چاہیے؟ محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو امتی امتی کا لفظ نکلا، آپ کی زبان سے جو ایک مرتبہ امتی نکلا، امتی ساری زندگی میں بھی یا نبی کہتا رہے تو ایک مرتبہ امتی کہنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ پیش کیا۔ امت کو بھی چاہیے کہ اس تحفے کی حفاظت کرے، نماز باجماعت ادا کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، آپ کی سنتوں پر چلتا ہوا اپنا جو ہے زندگی کے معاملات کرے۔ جس طرح ہم میراج النبی مناتے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں، معجزات سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اہل ایمان کا دل سرور میں وجد کرتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی سیرت بھی اپنانی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم معراج کے معجزے کے صدقے سے ہمیں نیک اور باعمل بنائے اور پاکستان کو اس استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔